یہ جی باب جنت، جنت کا دروازہ. یہ جی آپ کو مزار کے اندر لے کے چلتے ہیں. اخروٹ، انجیر اور کاٹ کی روٹی جو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں استعمال کرتے تھے. سب سے بڑی بات ان کے نشان علم مسجد اولیاء ہے. 24 گھنٹے نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے دنیا بھر کی یہ جو مساجد ہیں مکہ اور مدینہ کے علاوہ. اچھا چاولہ صاحب یہ دو ہیں جی تو ایک تو بابا جی کی جی اور دوسری ساتھ صاحبزادے ان کے. صاحبزادے جی قبریں ہیں جی ان کے دیوان خاندان کی. یہ جی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے جو یہاں پہ جتنے بھی عقیدت مند آتے ہیں، چاہنے والے آتے ہیں، مہمان آتے ہیں. یہاں پر آ کر جو ہے وہ بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے. انہی کی وجہ سے یہ پاکستان جو ہے وہ آباد ہے، شاد ہے. یہ ہے جی دربار بابا فرید گنج شکر پاک پتن شریف. کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اور اب اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہ ٹیم لگی ہوئی ہے. آپ کو دربار دکھاتے ہیں، رونق آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. یہ جی مسجد ہے ماشاءاللہ. یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے جی یہاں پہ پاک پتن کا سب سے بڑا جمعہ ہوتا ہے. یہ جی چاولہ صاحب ہے ہمارے ساتھ. یہ پاک پتن کے جرنلسٹ ہیں. ان سے جانیں گے کہ یہ مسجد جو ہے یہ یہاں پہ جمعہ ہوتا ہے، کیا اہتمام ہوتا ہے. سر تھینک یو. پہلے تو آپ نے مجھے سے چاولہ صاحب آپ کا پورا نام کیا ہے؟ ایوب چاولہ میرا نام ہے. میں آپ پاک پتن سے جرنلسٹ ہیں؟ میں جی ایز اے ڈسٹرکٹ رپورٹر ہوں چینل 5 کا. گڈ. تو ابھی ہم درگاہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر کھڑے ہیں اور یہ جو مسجد ہے یہ مرکزی مسجد ہے دربار شریف کی. ماشاءاللہ. اور جمعے والے دن ادھر سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے پورے ضلع آئیں کا. جی آپ کو مسجد بھی دکھاتے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مزار بنایا گیا ہے. یہ مسجد یہاں پہ سب سے بڑا جمعۃ المبارک ادا کیا جاتا ہے، نماز جمعہ پڑھائی جاتی ہے. ماشاءاللہ وسیع مسجد ہے جی، کیا بات ہے، خوبصورت ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی خوبصورتی ماشاءاللہ، کیا کمال ہے، زبردست ماشاءاللہ. یہ سب اس مسجد میں لوگ پورے نہیں آتے. یہ جو احاطہ دربار ہے اس میں ٹینٹ وغیرہ لگا کے انتظامات کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ پورے پاکستان سے لوگ جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں. ماشاءاللہ رش اتنا ہوتا ہے جس طرح عرس چل رہا ہوتا ہے یہ اتنا کتنا پرانا ہے جی؟ 787واں عرس ابھی آئے گا جو آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تو یہ بابا جی کہاں سے مطلب پاک پتن تشریف لائے یہ تھے؟ ملتان کا ایک قصبہ ہے کسووال، ادھر سے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دربار ادھر جب تشریف لائے ہیں اس وقت اس شہر کا نام تھا اجودن. اچھا. تو جوگی حضرات جو ہے نا وہ زیادہ ادھر رہائش پذیر تھے. تو حضور بابا صاحب کے پیر و مرشد نے ان کی ڈیوٹی ادھر لگائی تھی. ماشاءاللہ یہ جو قبریں ہیں جی جی یہ کیا ہے؟ یہ اس میں قبریں جو ہیں وہ زیادہ تر حضور بابا صاحب کے چشتی خاندان کے لوگوں کی ہیں اور کچھ پیرانے عظام ہیں ان کی قبریں ہیں اس میں. یہ جی باب جنت، جنت کا دروازہ. اور یہ چاولہ صاحب کب کھولا جاتا ہے؟ سر یہ نا عرس کے دوران 5 محرم الحرام کو کھولا جاتا ہے. نظام الدین چشتی جو جن کا دربار دلی میں ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں یاروں کے ہمراہ گزرے ہیں تو جو ادھر سے پاک دل ہو کے صاف نیت ہو کے گزرے گا وہ امن پائے گا. تو یہ 5 محرم سے 10 محرم کی رات تک کھولا جاتا ہے. اسے باب جنت کا نام دیا گیا.
क्या अभी बात है जी, ये 10 माशाल्लाह। मुहर्रम तक तकरीबन 7 से 8 लाख लोग गुजरने की शहादत हासिल करते हैं ओके पूरी ओके, दुनिया से। सही है। उनके अकीदतमंद जी पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये जी मोहब्बत का इजहार किया जाता है, जो यहाँ पे जितने भी अकीदतमंद आते हैं, चाहने वाले आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको ये पहनाया जाता है। ये जी दस्तार बंदी, और ये बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से पहनाया जाता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी माशाल्लाह। देखिए ये ताले दो की तरह हैं। ये शुरू से इस तरह दो ही हैं। जी, ये दोनों को खोला जाता है। चूँकि दो दरवाजे हैं जी, और हाँ। उनके अलग अलग ताले हैं। ठीक है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो रूटीन में क्या अपना एवरेज होती है कि लोग दूर दराज से भी आते हैं, मकामी भी आते जी, हैं? रूटीन में ज़रा कम होती है, लेकिन नुचंदी जुमेरात को उर्स जितना रश होता है। हर जुमेरात, हर नहीं, नुचंदी जुमेरात को बिलखसूस नए महीने की जो हाँ, नए महीने की। ठीक है, तब यहाँ पे उर्स का समा होता है। हर नए नुचंदी महीने की को, हाँ जुमेरात। जी, हर ओ, नुचंदी जुमेरात को दुनिया तो भर ये से हाथा कितना, मतलब जगह कितनी है, कोई आइडिया है? ये मैं भी मेरे ख्याल से कोई 2 एकड़ की ज़मीन है। और ये ढक्की पे इंतजामात मौजूद है। वगैरह क्या मतलब ठीक होते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। महकमा औकाफ की जानब से बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं, पुलिस की जानब से और उसके दौरान बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं। ये मस्जिद औलिया है। यहाँ पे 24 घंटे नवाफल और कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। दुनिया भर की ये जो मसाजिद हैं मक्का और मदीना के अलावा, इसमें 24 घंटे जो है ना कुरान मजीद की तिलावत भी होती है और नवाफल भी अदा किए जाते हैं। क्या ये बात जब भी आप आएंगे, रात के किसी पैर में आए, सुबह के किसी पैर में आए, यहाँ पे जो है ना आपको कोई ना कोई लोग इबादत करते दिखाई देंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अकीदतमंद आते हैं जी और इबादत करते हैं मस्जिद औलिया। माशाल्लाह। ये जी आपको मज़ार के अंदर लेके चलते हैं। ये जी दरबार आलिया के अंदर हम आ चुके हैं। अच्छा चावला साहब, ये 2 हैं जी, तो एक तो बाबा जी की जी। और दूसरी साथ साहबजादे उनके। साहबजादे उनके। जी, सजादा नशीन दरबार आलिया हजरत दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी साहब। माशाल्लाह जी, ये गद्दी नशीन है जी, क्या बात है जी। यहाँ पे उर्स के दौरान कवाली इधर होती है। ठीक है, जी। तो रूटीन इसमें- में ये क्वाली का जो एहतमाम है वो ये वहाँ पे अपनी किया मदद आपके तहत है या ये बाकायदा ये महकमा औकाफ महकमा औकाफ की जानिब यहाँ से पे- बाकायदा तौर पे जी, एहतमाम जी, किया जाता यहाँ पे सजादगान की तरफ से रसूमात की जाती है उर्स के दौरान। है? ओके। यहाँ पे दीवान साहब खड़े होते हैं, दीवान मौजूद मसूद चिश्ती साहब, तो वो रसूमात जो हमारे साथ ही शाकर अवान साहब हैं। शाकर अवान साहब, आप ये दरबार शरीफ के हवाले से क्या कहेंगे? आपकी अकीदत, आपका प्यार आपको कैच लाया? मियाँ साहब, आज यहाँ पर आकर जो है वो बड़ा सुकून महसूस हो रहा है और एक ऐसी रूहानी जगह है जहाँ पर अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदे हैं। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, हाज़िरी दे रहे हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शक्कर गंज रहमतुल्लाह अलैह, आपका शुमार जो है वो पंजाबी के अव्वल, यानी जो जिन्होंने पंजाबी में शायरी की इब्तिदा की बानी, उनमें होता है। और आपका उन बुज़ुर्गान में भी शुमार होता है जिन्होंने बड़े सग़ीर के अंदर इस्लाम की शमा जलाई। और आपका जो सिलसिला है, यानी आपके जो वालिद थे वो सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे थे। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के आज इस मज़ार पर हम मौजूद हैं
اور چاولہ صاحب کے ہم سب سے پہلے تو ان کے مشکور ہیں کہ انہوں چاولہ نے صاحب ذرا آئیں ان کی سامنے وسادت سے صاحب۔ آج ہمیں یہ حاضری نصیب ہوئی ہے، اور میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ جتنی محبت کا اظہار، جتنی یہاں پر ہمیں پیار ملا ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ آج بابا جی کے قدموں میں میں یہاں پر آیا ہوں، اور مجھے جو ہے وہ میں اپنے آپ کو ایسے سمجھ رہا ہوں کہ میں کسی وزیر مشیر سے کم نہیں ہوں۔ اتنی آج مجھے یہاں پر آ کر خوشی ہوئی ہے، مجھے عزت ملی ہے، اور خاص طور پر کیونکہ بزرگان دین ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ پاکستان جو ہے وہ آباد ہے، شاد ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے، اور وہ اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ جو بزرگان دین ہیں ان کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ قائم دائم ہے، اور اسی لیے جتنی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، لیکن ان بزرگان کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص کرم کرتا ہے۔ تو یہ بڑی تاریخی جگہ ہے اور بڑی پرسکون جگہ ہے، اور بزرگان دین جہاں پر بھی جاتے ہیں، یعنی آپ ہسٹری نکال لیں کہ اگر انہوں نے جنگل میں ڈیرے ڈالے تو وہ جنگل جو ہیں آج وہ آباد ہیں، وہ شہر بن چکے ہیں، اور وہ بادشاہ جنہوں نے شہروں کے اندر اپنے بڑے بڑے محل بنائے، آج ان کے محل جو ہیں وہ ویران ہیں، اور ان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے، وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جہاں پر 24 گھنٹے جو ہے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ لوگ کوئی جو ہے وہ لنگر بانٹ رہا ہے، کوئی یہاں پر آ کر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پر تو 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ بڑی پیاری جگہ ہے۔ اور یہاں پر جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو میرے جسم میں جو ہے وہ ایک ایسی لہر دوڑی، اور مجھے اتنا سکون ملا کہ آپ یہاں پر آ کے ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور ان جگہوں پر آ کر آپ اللہ کے قریب اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اسلام، جنہوں نے دین اسلام، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت، جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچایا، تو یہاں پر آ کر ہمیں جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں آج کئی سو سال، 1000 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ جگہ آباد ہے اور لوگ یاد رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ شاکر محمود اوان صاحب، ماشاءاللہ جی، پرسکون یہ جگہ، اور صفائی کا خاص اہتمام۔ تو جب بھی بزرگان دین کے پاس آئیں گے تو اللہ کی قربت ملے گی۔ بلڈنگ ہے جس کے اندر قبریں ہیں جی، ان کے دیوان خاندان کی اور آگے ان کی فیملیز کی۔ ماشاءاللہ جی، یہ ایک باکس پڑا ہوا ہے اور اس کو تالے لگائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، یہ کیا جی؟ اس میں سر اخروٹ، اخروٹ، انجیر اور کاٹ کی روٹی جو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں استعمال کرتے تھے۔ اچھا اچھا، آپ کی وہ چیزیں، اس میں جبہ مبارک ہے جو حضور بابا فرید الدین سرکار پہنتے تھے، نالین مبارک ہے جو حضور بابا فرید الدین پہنتے تھے، اور ان کے سب سے بڑی بات ان کے نشان علم وہ پڑے، نشان علم ہے جی، علم مبارک جی، جو نشان علم ماشاءاللہ استعمال کرتے تھے، یہ بابا جی استعمال کرتے اس کے تھے۔ نیچے جبہ مبارک پڑا ہے، علموں کے نیچے، یہ جی جوبہ مبارک جو سرکار پہنتے تھے، علم مبارک کے نیچے ہاں، جبہ مبارک یہ جو وہ پہنتے تھے۔ بابا جی پہنتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ قوالی کا اہتمام ہے۔ والدہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے جی، یہ محبوب فرید صاحب ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ہمارے پیارے بھائی ہیں محبوب فرید صاحب۔ واہ، کیا بات ہے۔
پاک ہے. یہ حجرہ پاک ہے جی صابر پیا سرکار کا. صابر پیا جی جن کا مزار کلیر شریف میں ہے. اچھا وہ اچھا. حضور بابا فرید الدین کے بھانجے ہیں. آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بزرگان کی بدولت ہی ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اجازت دیجیے اللہ کے بعد.